کی ضرورت کیا ہے؟ میں وہی ہوں جسے آپ نے چاہا تھا کبھی۔ وہ شخصیت جو پورے ضلع کی سرپرستی کر رہی ہے، الحمدللہ آپ کے اس گاؤں سے تعلق رکھتی ہے، اور یہ جلسہ تو ان کے گاؤں میں ہو رہا ہے۔ ضلع میں کہیں بھی جلسہ ہوتا ہے، ان کے بغیر وہ جلسہ نامکمل رہتا ہے۔ اس لیے قادری کمیٹی کے جو لوگ بھی ہیں، محفل کو خود بھی اپنی موجودگی سے خوبصورت بنائیں، اور جو لوگ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں بلا ضرورت، ان کو بھی محفل میں لا کر بیٹھائیں۔ اسٹیج حضرت علامہ و مولانا حسنین صاحب خوب اچھی طرح سنبھال رہے ہیں، آپ لوگ نیچے کے معاملات کو خوب اچھی طرح سنبھالیں۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ میں نے پیش کی ہے، شاید بہت سارے لوگوں کو یہ آیت خوب اچھی طرح یاد نہیں ہوگی، بہت سارے لوگوں کو ترجمہ بھی یاد ہوگا، اور اس آیت کے حوالے سے بہت ساری تقریریں بھی آپ نے سنی ہوگی۔ باوجود اس کے میں نے اسی آیت کریمہ کو اپنے گفتگو کے لیے منتخب کیا، اس لیے کہ دور حاضر میں اس آیت کو عملی جامہ پہنانا ہماری روشن مستقبل کے لیے نہایت ضروری ہے۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ایک مرتبہ پھر حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ممبر نور پہ ولہنپور کے الحمدللہ پورے اساتذہ کرام تشریف فرما ہے، سربراہ اعلیٰ بھی ہیں، حضرت مولانا امام الدین صاحب قبلہ بھی ہیں۔ ان تمام ذمہ دار علماء کی موجودگی میں مجھے خطاب کرنے کا موقع میسر آیا، اللہ کا بے پناہ شکر ہے، اور اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ میں کہوں، جو کچھ آپ سنیں، اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہندوستان کی تاریخی سرزمین جس کو دنیا بریلی کہتی ہے، اور اہل محبت اس کو بریلی شریف کہتے ہیں، وہ عظیم محقق، عظیم مدبر، عظیم فلاسفر، عظیم دانشور، جو اپنے وقت کے فقیہ بھی تھے، مفتی بھی تھے، محدث بھی تھے، دانشور بھی تھے، فلاسفر بھی تھے، اور ان تمام خوبیوں سے بڑھ کر وہ ایک سچے عاشق رسول تھے، مجدد دین و ملت، امام اہل سنت، عاشق رسول امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، جن کی نعت پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے اور عقیدت کے ساتھ سنی جاتی ہے۔ لکھنے والے ہندوستان کے ہیں، لیکن دنیا کا شاید ہی کوئی ایسا ملک ہو جہاں اعلیٰ حضرت کی نعت پڑھی اور سنی نہ جاتی ہو۔ ہم اپنی قسمت پہ چاہے جتنا فخر کریں کم ہے کہ اللہ نے ہمیں اس عظیم ملک ہندوستان میں پیدا فرمایا، اور اپنے حبیب کے صدقے خواجہ اجمیری، نظام الدین اولیاء، اعلیٰ حضرت، تاج الشریعہ، نعمت العلماء جیسی نعمتیں ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی۔
جن کے دامن کرم سے وابستہ ہو کر آج ہمارے دلوں میں عشق رسول کا چراغ جل رہا ہے، ایمان کی دولت ہمارے پاس محفوظ ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت نبی کی مدح سرائی کرتے ہوئے بارگاہ رسالت و نبوت میں اپنے دل کی باتیں ان الفاظ میں پیش کرتے ہیں کہ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، وہ کیا بہک سکے جو یہ ادھر کرسی نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، توتیے ہندوستان، توتیے ہندوستان۔ حضرت قاری عبدالوکیل صاحب قبلہ، حضرت قاری عبدالوکیل صاحب قبلہ، ماشاءاللہ زندہ باد۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوبصورت آواز میں خوبصورت نعتیں آپ کو سماعت کرنی ہے۔ دیکھیے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ نبی کی عظمت ہم بیان کریں نہ کریں، دنیا کی مخلوق بیان کرے نہ کرے، نبی کی عظمت کم ہونے والی نہیں ہے، لیکن جو نبی کی عظمت بیان کرتا ہے، نبی کی نعت پڑھتا ہے، سنتا ہے، اس کے پڑھنے اور سننے سے اس کی عظمتوں پہ ضرور فرق پڑتا ہے۔ جو نبی کی نعت پڑھتا ہے، سنتا ہے، نبی کی رفعتوں اور عظمتوں کو بیان کرتا ہے، اس سے بیان کرنے والے کی ذات پہ ضرور فرق پڑتا ہے۔ آج ہماری دور حاضر کی نسلیں اس نعمت سے محروم ہو چکی ہے۔ نعت پڑھنے کی بات تو بہت دور ہے، نعت اگر کوئی سناتا ہے تو سننے کی بھی توفیق سے آج کی نئی نسلیں خالی ہو چکی ہیں۔ ان کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ نبی کی نعت ہے، اور نبی کی نعت کس ادب، کس احترام اور کس جذبے کے ساتھ سننا ہے۔ ایک دو زخم نہیں، سارا بدن ہے چھلنی۔ ہندوستان کے پارلیمنٹ میں کبھی حضرت عبید اللہ خان آدمی نے یہ شعر کہا تھا، کس کا شعر ہے یہ نہیں معلوم۔ ایک دو زخم نہیں، سارا بدن ہے چھلنی، درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے۔ آج ہمارے قوم میں ایک دو کمی ہو تو اس کو شمار کر کے اور اس کی کوئی اصلاح کر دے۔ صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک، زندگی کا 24 آورز، 24 گھنٹہ ایک مسلمان کلمہ پڑھنے والا
نبی کی رسالت کا اقرار کرنے والا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا، قرآن کو اللہ کا پاک کلام ماننے والا، اس کی زندگی کو آپ دیکھ لیں تو 24 گھنٹے میں کوئی ایسا حصہ شاید ہی ملے کہ وہ لگے کہ یہ مسلمان ہے، نبی کا دیوانہ ہے، محمد عربی کی امت میں پیدا ہوا ہے۔ یہ وہ سچائی ہے جسے لفظوں کا جامہ پہنا کر آپ کے سامنے مختلف طریقے سے پیش کیا جاتا ہے، صرف اس لیے کہ ایک مسلمان اپنی اہمیت کو سمجھے، ایک مسلمان اپنی عظمت کو سمجھے، ایک مسلمان اپنے وقار کو سمجھے، کس کام کے لیے پیدا ہوا، کس کام کے لیے اللہ نے اسے اشرف المخلوقات بنایا، کس عظیم مقصد کی تکمیل کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا۔ مقصد تخلیق کیا ہے، پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے، آج ہم اپنے مقصد کو فراموش کر بیٹھے ہیں، بھول بیٹھے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ نشتر میں پہلی مرتبہ آپ کو لگا رہا۔ آج کے دور میں ہمارے جو بھی ذمہ دار علماء کرام ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنے نبی کا وارث بنایا ہے، پیغمبر دو جہاں مکہ اور مدینے کی سرزمین پر رہ کر تبلیغ اسلام فرمائی، جو ذمہ داریاں ادا فرمائی، 63 سالہ زندگی گزارنے کے بعد اللہ رب العزت نے وہ ذمہ داری اپنے محبوب کی امت کے علماء کو عطا فرمائی۔ آج کے دور میں بھی ذمہ دار علماء وارثان علم نبوت بن کر اپنی ذمہ داری کو کما حقہ ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر آئے، آپ سے پہلے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کا نورانی قافلہ قوم کے بکھرے زلفوں کو سنوارنے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے۔ ہر پیغمبر کے آنے کا مقصد اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا، ان کے بیچ پھیلی ہوئی برائیوں کا خاتمہ کرنا اور ان کے بیچ نیکیوں کی خوشبو پھیلا کر ان کے وجود کو مشکبار کرنا۔ ہر پیغمبر کا آنے کا مقصد یہی تھا۔ ہر پیغمبر نے اپنے مقصد کو مکمل طور سے پورا کیا۔ آخری نبی بن کر ہمارے اور آپ کے بیچ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، لیکن اللہ کے رسول کے اس جہان گیری میں آنے سے قبل اور آپ سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس دنیا سے آسمان پر اٹھائے جانے تک 500 سال کا تقریباً زمانہ ایسا گزرا ہے کہ جس دور میں اس سرزمین کے اوپر انسانوں کی ہدایت کے لیے، ان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، برائیوں کی نشاندہی کرنے کے لیے، نیکیوں کا راستہ بتانے کے لیے کیا اچھا ہے کیا غلط ہے، ماں باپ کا مقام کیا ہے، بیٹیاں رحمت الہی ہے، بیواؤں کو زندگی جینے کا حق حاصل ہے، بڑوں کا ادب و احترام، چھوٹوں سے محبت، رزق حلال رزق حرام کی نشاندہی، یہ بتانے والا بھی اس دور میں کوئی نہیں تھا۔ تقریباً 500 سال کا زمانہ ایسا گزرا۔ اب آپ سوچیں کہ اس دور میں زندگی گزارنے والے لوگ کس طرح اپنی زندگی بسر کر رہے تھے، حالات کتنے بد سے بدتر ہو چکے تھے۔ 12ویں شریف کے موقع سے ہمارے علماء سے بارہا اب سنتے ہیں، بیٹیوں کے ساتھ سلوک، بیواؤں کے ساتھ برتاؤ، ماں باپ کے ادب و احترام کا تصور، جو بھی برائیاں تھی وہ تمام برائیاں اس دور میں زندگی گزارنے والے انسانوں کے بیچ موجود تھی۔ اللہ رب العزت نے پوری دنیا کے انسانوں پر، بالخصوص اس دور میں زندگی گزارنے والے انسانوں کے اوپر کرم فرمایا۔ مظلوموں کی آہوں کا جواب بن کر، بیٹیوں کی چیخوں کا جواب بن کر،
माँ बाप के आंखों से निकलने वाले उन आंसुओं का जवाब बनकर हमारे और आपके प्यारे आका रहमतुल आलमीन के मनसब पे फायज होकर मुल्क अरब की वादी मक्का की सरजमीन पे तशरीफ लाए। 63 साल आपने जिंदगी बसर की। हम अपने नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा हुए। हमारे नबी 63 साल की जिंदगी गुजारे। वो 63 साल जिंदगी इंसानी तारीख में मौजूद है। दुनिया में वाहिद 1% एक ही इंसान कि जिसकी जिंदगी का एक एक लम्हा रिकॉर्ड है। बचपना, जवानी, जिंदगी के आखिरी लम्हा, कैसे खाते थे, कैसे सोते थे, कैसे चलते थे, कैसे बातें करते थे, इन तमाम चीजों का तफसीली बयान आज भी मौजूद है। नई नस्लों को किताबें पढ़ने का मौका नहीं है। मोबाइल हाथ में है, महंगा से महंगा है, होना चाहिए। अपडेट हर इंसान को रहना चाहिए। आप मोबाइल में गूगल पे सर्च करें, अपने पैगंबर की जिंदगी को देखें। उस मोबाइल को सिर्फ अपने शौक की तकमील के लिए इस्तेमाल न करें, बल्कि उसको नॉलेज जानने का एक जरिया बनाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़ें और उनको जानने की कोशिश करें। हर लैंग्वेज में मुस्तफा जाने रहमत की सीरत मौजूद है। 40 साल जब आपकी उम्र हुई, आपने सुना होगा अल्लाह का हुक्म हुआ, आपने नबी होने का ऐलान फरमाया। ये 40 साल जिंदगी जो मक्का की सरजमीन पर आप गुजारे, इस 40 साल जिंदगी में आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन 40 साल के बाद 13 साल की मक्की जिंदगी लगी। 13 साल जो मक्की जिंदगी हमारे नबी ने मक्का की सरजमीन पर गुजारा, दुनिया मिसाल पेश करने से कासिर है। कभी आपने सोचा कि अल्लाह के रसूल ने मक्का की सरजमीन पर ऐलान नबूवत के बाद 13 साल जिंदगी जो गुजारी, कैसी जिंदगी गुजारी? हम सब जानते हैं कि मुस्तफा जाने रहमत इस दुनिया में आए तो तमाम नबियों के ताजदार, तमाम रसूलों के ताजदार, वजह तखलीक़े कायनात, आलिमे मा काना व मा यकून बनकर तशरीफ लाए। मा आताकुम रसूलु फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहु, इस शान के साथ तशरीफ लाए। हम सब जानते हैं कि आपने मुबारक उंगली से चांद को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। हम सब जानते हैं डूबे हुए सूरज को वापस बुला दिया। इस कदर पावरफुल बाइख्तियार बनकर आप इस खाकदाने गिट्टी में तशरीफ लाए, तो आप की जिंदगी गुजारने का तरीका भी उसी दियार का होना चाहिए। लेकिन कभी आपने ये जानने की कोशिश की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत के बाद मक्का की सरजमीन पर 13 साल जो जिंदगी गुजारी है, वो कैसी जिंदगी आपने बसर की है? आपको 13 साल जिंदगी अल्लाह के रसूल को पढ़ेंगे और हर मुसलमान, हर नौजवान को पढ़ना चाहिए। जब वो 13 साल जिंदगी आप सिर्फ पढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा इंसान नहीं होगा कि जिसके जिंदगी में इनकलाब बर्पा न हो जाए, जिसकी जिंदगी में बदलाव न हो। वो 13 साल जिंदगी आप इसको नोट कर ले और जरूर पढ़ने की कोशिश करिएगा। ऐलान नबूवत के बाद 13 साल मक्की जिंदगी, 40 साल से 53 साल तक आप भुआलपुर में पैदा हुए। आपके आबा व अजदाद यहाँ रहे। मान लीजिए आपके पास दौलत भी है, आलीशान रहने के लिए घर है, खानदानी आदमी है, असर रसूख है, शोहरत भी है, पावर भी है, और आपकी जिंदगी में ऐसा मौका आ जाए कि भुआलपुर के लोग आपको कह दे कि भुआलपुर की सरजमीन से निकल जाओ, तो क्या इतनी आसानी से आप निकल जाएंगे? लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ऐसा मौका आया। 53 साल की उम्र में मक्का की सरजमीन को हिजरत करके मदीना रवाना होना पड़ा। क्यों? मक्का की